سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت عطا کر دے۔ اور فرمایا یہ ناز کے ساتھ جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی اے اللہ یا اسے جنت دے دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا مجھے قرآن مجید سے الگ کر دے۔ تو سورہ ملک سے آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے۔ ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں۔ تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں۔ یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے۔ تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کو عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں، اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ سورۃ المعارج ہے، اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لے۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا، خدا کے بندو مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے
اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے. فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے. اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا. بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم. میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا. ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے. حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی. مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں. ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع. یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے. تو آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے نا پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے. تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں. ہاں جی. تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتا تو چھڈو. بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں. تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں. بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں،
پھر کہتے میں پھڑے نے کسی کو لو، بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شاہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری، یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی۔ تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، تھوڑا سا کیا کہا حضرت نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں، لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا۔ کہا اے میرے پیارے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا، اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے۔ یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے، مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اٹھیے آپ پیغام دیجئے، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آپ اٹھیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے۔